وسلم اما بعد قابل تعظیم صدر محفل سیدی و مرشدی خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائن دامت برکاتہم و امت وجوزہم بالصحہ والعافیہ اسٹیج پر تشریف فرما جماعت اسلام المسلمین کے عہدیدار صاحبان، علماء ذی-وقار، بزرگوں، بھائیوں، خواتین اسلام، آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے اس شخصیت کو سننے کے لیے جن کی گفتگو میں محبت کی مٹھاس ہے۔ وہ شخصیت جن کی صحبت میں ٹوٹا ہوا دل لے کر لوگ آئے اور محبت زندگی سے الفت لے کر واپس ہوئے۔ یہاں آپ کی محفل میں ایسے کئی وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے دین سے، اپنی زمین سے، حتیٰ کہ اپنے گھر سے بھی، تاکہ وہ زندگی سے بھی نفرت کرتے تھے۔ وہ پڑھے لکھے احباب یہیں اسی محفل میں موجود ہیں کہ اس شخصیت کی خدمت میں آنے کے بعد وہ زندگی سے محبت کرنے لگے۔ معاشرے کے لیے جو مصیبت بنے ہوئے تھے وہ نعمت بن گئے۔ خوش نصیبی ہے آپ لوگوں کے ساتھ میری بھی کہ میں ان کی خدمت میں موجود ہوں اور مجھے بھی انہیں سننے کا موقع ملے گا۔ اس لیے میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دین کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ دنیا میں چلنے کے لیے کوئی لائے عمل چاہیے۔ ایک لائے عمل آپ خود بنا سکتے ہیں، انسانوں کے لائے عمل یا دستور حیات کو سامنے رکھ کر بھی چل سکتے ہیں، لیکن انسانوں میں ایک بہت بڑی جماعت صدیوں سے آج تک یہ سمجھتی ہے اور یہ یقین رکھتی ہے کہ جس نے بنایا ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، وہ ان کی خوبیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو، قوتوں کو سمجھتا ہے، اسے ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ انسان کے لیے دستور حیات بھی عطا فرمائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء اس دنیا میں دین ہی لے کر کے آئے تھے، لیکن نہ ان نبیوں نے یہ کہا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں، نہ ان نبیوں نے کہیں یہ فرمایا کہ ہم پوری انسانیت کے لیے ہیں، نہیں انہی کے کتابوں میں یہ کہیں بھی کوئی ایک آیت موجود ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی لیے وہ چونکہ محدود ٹائم کے لیے تھے، نہ ان نبیوں کی سیرت دنیا میں محفوظ رہی، نہ ان کے کتاب محفوظ رہے، بس دینوں کے نام رہ گئے، لیکن نہ ان کا علم رہا، نہ ان کی تعلیم بچی، نہ وہ کتابیں جو کسی بھی دین کا بنیاد ہوتی ہیں، نہ وہ دنیا میں، حتیٰ کہ ان مذہب والوں کے پاس بھی اصلی شکل میں ایک آیت تک باقی نہ رہی۔ یہ عارضی سلسلہ تھا، کیونکہ آپ تمام احباب اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ ایک زندگی انسان کی ہے اور ایک زندگی قوموں کی ہے اور تیسری زندگی انسانیت کی ہے۔ انسان کی زندگی سالوں میں اختتام پذیر ہو جاتی ہے، قومیں صدیوں میں بنتی ہیں اور انسانیت کے لیے ہزاروں سال چاہیے۔ ہزارہ سال کے بعد جب انسانیت بلوغ کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے دعویٰ فرمایا کہ پوری انسانیت کے لیے ایک تعلیم لے کے آیا ہوں، انسانیت کو انسانیت بخشنے کے لیے آیا ہوں، انسانیت کو اخلاق سکھانے کے لیے آیا ہوں، وہ عادتیں دینے کے لیے آیا ہوں جن عادتوں اپنانے سے انسانیت آسمانوں سے بھی بلند ہو سکتی ہے، ان اخلاق کو اپنانے سے
انسان فرشتوں سے بھی پاکیزہ بن سکتا ہے اگر وہ اپنائے. جو حیوانوں سے گر چکا ہے وہ فرشتوں سے بھی بلند ہو سکتا ہے. جو زمین میں اندر گر چکا ہے وہ اگر نبی کا دامن تھامے اور نبی نے دعویٰ کیا کہ وہ عرش تک پہنچ سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم مکے سے شروع فرمائی, پھر مدینہ تشریف فرما ہوئے, آخری خطبہ عنایت فرمایا, ایک دستور حیات انسانیت کو بخشا. وہ کتاب آج تک موجود ہے, وہ حدیث آج تک موجود ہے, اور یہ اس امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ جو نگاہ کرم نبی کو اللہ نے بخشی تھی, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے اپنے نبی سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تیرا دین باقی رہے گا, تیری تعلیم باقی رہے گی, تیری کتاب باقی رہے گی, تیری سیرت دنیا کے سامنے ہوگی, ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی. جب ہر چیز کی حفاظت کی جائے گی تو وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے, جو دلوں کو بناتی ہے, دماغوں کو مطمئن رکھتی ہے, تسکین قلب کا کام دیتی ہے, وہ ہوتا ہے فیضان نظر جو نبی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا. اور یہ امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے کہ ولایت تمام امتوں میں ختم ہو گئی. اب کسی بھی امت میں چاہے وہ کتنی بھی امتیں دنیا میں کیوں نہ ہو, نہ ان کے پاس تعلیم ہے, نہ کتاب ہے, نہ ولایت ان میں سے کسی میں کوئی باقی رہی. ولایت کا باقی نہ رہنا یہ بتاتا ہے کہ ان انبیاء کا فیض وہیں تک محدود تھا جہاں وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, کتاب بھی لے کے آئے, کتاب کے ساتھ سنت بھی آپ کی تھی, آپ کا فیشن بھی تھا, آپ نے تعلیم دی, دنیا کو نوازا. لیکن آپ سب سمجھتے ہیں, آپ سب کو معلوم ہے کہ انسانیت کو بنانے کے لیے, انسان کو انسان بنانے کے لیے, انسان میں انسانی اخلاق پیدا کرنے کے لیے, انسانی دل کا وہ مقام بنانے کے لیے کہ وہ سر سجدے میں رکھے اور اس کا دل عرش الہی سے اوپر اپنے خدا کو دیکھ رہا ہو, وہ مقام انسان کو نبی کی نگاہ کرم عطا فرماتی ہے. یہ چیز کتابوں سے نہیں ملتی, یہ چیز اسٹڈی سے نہیں ملتی, کتب خانوں سے نہیں ملتی. بڑے بڑے کتب خانے پہلے بھی تھے, اب بھی موجود ہیں, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ کتب خانوں سے, زبردستی سے, لالچ سے انسان کو انسان نہیں بنایا جا سکتا. انسان کو انسان بنانے کے لیے کوئی ماڈل سامنے ہونا چاہیے, ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی سامنے ہونی چاہیے جس سے دیکھ کر انسان اپنا آئیڈیل اس سے بنا دے, اس کی کاپی کرے, اس کے پیچھے چلے اور وہ بھی انسان بن جائے. یہی طریقہ ہدایت ہے جو آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے منتخب فرمایا. کتابیں کافی نہیں ہیں, اگر کتابیں کافی ہوتی تو انبیاء کا سلسلہ اللہ شروع نہ فرماتا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کا خلاصہ ہے. پورے قرآن کی تعلیم اسی ایک فاتحہ کے اندر موجود ہے, یہ اتنی جامع ہے. اور وہ دعا سکھائی کہ دنیا میں کسی امت کے پاس ایسی دعا نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کتاب میں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے. یہ جو دعا آپ پڑھتے ہیں اس میں اللہ سکھاتا ہے, اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ مجھ سے کیا مانگو. ہزاروں امنگیں ہوتی ہیں, لاکھوں تمنائیں ہوتی ہیں, ایک تمنا پوری ہوتی ہے تو 10 جاگ اٹھتی ہیں. ایسے میں اللہ نے ہمیں انسانی فطرت کو آگے رکھتے ہوئے خدا نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ایک ہی چیز مانگ لو, سب کچھ تمہیں مل جائے گا. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, مجھ سے سیدھا راستہ مانگو. اگر آپ انجینئر ہیں, جب بھی آپ کو ایک لائن اور صحیح لائن چاہیے, اگر آپ ڈاکٹر
فرمائیں جب بھی آپ کو ایک صحیح لائن چاہیے، صحیح راستہ چاہیے، مزدور ہیں، تاجر ہیں، عالم ہیں، پروفیسر ہیں، جس بھی آپ فیلڈ میں ہیں، جس بھی میدان، کسی بھی میدان عمل میں ہیں، آپ کو ایک صحیح لائن چاہیے،